السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثة ایام رخص للمسافر ثلاثة ایام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 60 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نفیع بن حارث ہے۔ ابو بکرہ کنیت ہے، نام نفیع بن حارث، صحابی ہیں۔ سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب طائف فتح ہوا تھا۔ کبارِ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور کثیر الاولاد تھے، یعنی زیادہ ان کے بچے تھے۔ سن 51 یا 52 ہجری میں بصرہ کے اندر وفات پائی۔ اب روایت دیکھیے، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثة ایام ولياليهن وللمقیم یوما ولیلہ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما۔ رخص مانے رخصت دینا، رخص مانے رخصت دینا، اجازت دینا، للمسافری مسافر کے لیے، للمسافری مسافر کے لیے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہ رخص، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، للمسافری مسافر کے لیے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہ رخص للمسافر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے للمسافری مسافر کے لیے، ثلاثة ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 رات تک۔ ثلاثة ایام 3 دن، ولیالیہن لیال مانے رات، یعنی 3 دن 3 رات، یعنی لگاتار 3 دن 3 رات، کتنا ہو گیا؟ 72 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مقیم کے لیے، مقیم کہتے ہیں جو گھر میں ہو، وَلِلْمُقِيمِ مقیم کے لیے، یعنی جو اپنے فیملی میں اپنے گھر میں ہو تو اس کو مقیم کہتے ہیں، یعنی اپنے گاؤں میں ہو، اپنے علاقے میں ہو تو اس کو مقیم کہتے ہیں، اور جو اپنے گھر اور گاؤں سے دور ہو جائے اس کو مسافر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلِلْمُقِيمِ، اور مقیم کے لیے رخصت دی ہے، یوماً ولیلہ، 1 دن 1 رات تک، یعنی 24 گھنٹہ تک۔ اذا تطہر فلبس خفیہ، تطہر مانے وضو کرنا، اذا تطہر جب وہ وضو کر لیں، فلبس خفیہ اور اپنے موزے کو پہن لیں، لبس مانے پہننا، فلبس تو پہن لیں، خفیہ اپنے موزے کو، یعنی کس شرط کی بنیاد پر یہ مسح کرنا جائز ہوگا؟ کہا اذا تطہر فلبس خفیہ، جب وہ وضو بنا لیں، فلبس خفیہ اور وضو کی حالت ہی میں اپنے دونوں موزے کو پہن لیں، ان یمسح علیہما، تو اب وہ اس پر مسح کریں۔ یہ رخصت دی ہے۔ رخصت کس بات کی دی ہے؟ یہ آخر میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دی ہے، کس بات کی رخصت دی ہے؟ ان یمسح علیہما، کہ وہ اپنے دونوں موزے کے اوپر مسح کر لیں۔ مسح یمسحون مسح کرنا، علیہما مانے ان دونوں پر، یعنی موزے پر،
اخرجہ الدارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہ رخص للمسافر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے رخصت دی ہے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن 3 رات تک، وللمقیم یوما ولیلہ، اور مقیم کے لیے 3 رات، مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن کی رخصت دی ہے۔ رخصت کس چیز میں ہے؟ کہتے ہیں اذا تطہر، جب وہ وضو بنا لیں، فلبس خفیہ، اور اپنے موزے کو پہن لیں، یعنی وضو کی حالت میں پہن لیں، ان یمسح علیہما، تو اب وہ اپنے دونوں موزے پر مسح کر لے۔ اسی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب آدمی وضو بنا کر کے، پیر دھل کر کے، اچھی طریقے سے مکمل وضو بنا کر کے موزہ پہن لے، تو موزہ پہننے کی صورت میں اگر وہ اس پر مسح کرنا چاہتا ہے تو گھر میں ہے تو 1 دن 1 رات مکمل مسح کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ مسافر ہے، گھر گاؤں سے دور ہے، تو وہ 3 دن 3 رات تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ آدمی جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو سہولت ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جیسے وہ آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو اس کے سامنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے پانی کی دقت ہے، کھانے کی پریشانی ہے، سونے کی دقت ہے، رہنے کی دقت ہے۔ تو شریعت نے اس میں تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے کہ مسافر آدمی 3 دن تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم آدمی جو ہے وہ 1 دن 1 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ مسح کرنے کی مدت کب شروع ہوگی؟ یہ شروع ہونے کی مدت ایسا نہیں کہ جب موزہ پہن لیا تبھی شروع ہوگی، بلکہ جب آدمی وضو بنا کر کے موزہ پہن لیا ہے اور وہ دوبارہ جب وضو بنائے گا تب اس کی مدت شروع ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی موزہ پہنا ہے فجر میں، تو ایسا نہیں کہ موزے کو پہنا فجر میں تو اگلے فجر میں اس کا وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ موزے پر جب وہ مسح کرے گا، کب وہ دوبارہ وضو بنائے گا؟ جب وہ وضو بنائے، اب وہ ظہر میں بنائے گا یا ظہر سے پہلے بنائے گا یا ظہر سے اور صبح میں بنائے گا، جب وہ وضو بنا کر کے مسح کرنا شروع کیا اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن موزے پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے۔ یہ رخصت کی شروعات کب ہوگی؟ جب آدمی موزہ پر مسح کرے گا، وہاں سے مدت شروع ہوگی۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، مسافر کے لیے 3 دن تک موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن تک موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے۔ نمبر 2، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے۔ کیا سہولت ہے؟ کہ اگر آدمی موزہ پہنا ہے، اب ٹھنڈی ہے، بارش ہے، یا اس طریقے سے آدمی سفر میں ہے، پانی کی قلت ہے، تو وہ موزہ پہنا ہے تو اس کو پھر نکالنا دھلنا مشکل ہے، دشوار ہے، تو وہ موزے پر مسح کر لے، یہ آسانی ہے۔ یا ٹھنڈی لگ رہی ہے، پیر دھلنا مشکل ہے، تکلیف ہوگی، موزے پر مسح کر لیں، تو یہ آسانی ہے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بڑی آسانی ہے، ہمارا دین آسان ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ موزے پر مسح کرنے کی اجازت کب ہے؟ جب آدمی وضو بنا کر موزہ پہنا ہو، یعنی موزے پر مسح کب کریں گے؟ کب اس کی رخصت ہے، کب اس کی اجازت ہے؟ جب مکمل وضو بنا کر کے موزہ پہنے ہو اور پیر دھلے ہوں، تب جا کر کے مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم موزہ پہن لیے، بے وضو تھے تو ہم وضو بنائیں گے تو پیر نہیں دھلیں گے، موزے پر مسح کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ موزے پر مسح کرنے کی شرط یہی ہے کہ پہلے موزے کو پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا گیا۔
5ویں بات یہ معلوم ہے کہ موزہ پہننا چاہیے، موزہ پہن سکتے ہیں، پہننا چاہیے۔ 6ٹھی بات یہ معلوم ہے کہ موزے پر مسح کرنے کی جو جگہ ہے وہ موزے کا اوپری حصہ ہے، اس لیے کہا کہ آپ نے ان دونوں پر مسح کیا، تو پر مسح کیا یہ موزے کے اوپر یہ معنی دلالت کرتا ہے۔ 7ویں اور آخری بات یہ معلوم ہے کہ سفر کرنا چاہیے، سفر کی جو ضرورت ہے آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، بلکہ شریعت میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی اللہ کی زمین میں چکر لگائے، دیکھے، مشاہدہ کرے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرے، تو سفر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔